سے ہے کہ یتیم کا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اس میں دو معنی تھے کہ ایک تو یہ قریب ہی نہ جاؤ تو اگر مال پڑا سارا برباد ہو جائے۔ اس کی دکان تھی، والد کی دکان تھی، اب یتیم چھوٹا بچہ ہے، اب اس کی دکان کو کوئی سنبھالے نہ تالا لگا دے، کرنے نہیں ایسا۔ آگے اللہ نے فرما دیا الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر خیر خواہی کی نیت سے جا رہے ہو، قریب اس کا خیال رکھنے کے لیے جا رہے ہو، اس کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے کرنے کے لیے جا رہے ہو، اس کے کاروبار کو، اس کے مال کو سنبھالنے کے لیے جا رہے ہو، پھر تو تمہیں اجازت ہے، ورنہ کھانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جائیے، الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر احسن اور اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، خیر خواہی کی نیت سے جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، وہ بڑا ہو جائے، وہ نوجوان ہو۔ تو یتیم کے مال کو حدیث میں بھی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آسمان پر سب سے زیادہ عزت و احترام والا روشن چمکدار گھر وہ ہوتا ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ خیر خواہی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے مال کو سنبھالتا ہے، اس کے کاروبار کو سنبھالتا ہے، اس کی ضروریات کو سنبھالتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت ملی ہے۔ آسمانوں پر وہ روشن چمکدار نظر آ رہا ہے، فرشتے اس کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں اسلام نے یہ بتایا بھی ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، اگر وہ کسی یتیم کے مال کو سنبھالتا ہے اور اس سنبھالنے کے اندر اب ساری محنت اپنی اس یتیم کے مال کو سنبھالنے میں لگا رہا ہے، اب وہ کیا کھائے پیے؟ تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ بھئی اپنی ضرورت کے بقدر اس میں سے وہ لے سکتا ہے۔ یتیم بڑا بھائی تھا، اس کا کاروبار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بچے اس کے چھوٹے ہیں، اب بھائی کوئی نوکری کر رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا، اس نے کہا میں کیا کروں، بھائی کا اتنا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے، میری ایک نوکری ہے، نوکری چھوڑ دیتا ہے، اس کاروبار کو سارے کو سنبھال لیتا ہے، تو کیا اب یہ کھائے گا؟ تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ اس کا کھانا، اس سے مال لینا، اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے حرام ہے؟ اسلام نے اس کو اجازت دی کہ بھئی عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا مال آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر پازیٹیو چیزوں کو، اور جو اپلائیڈ جسے کہا جائے، اپلائیڈ سائنس، اپلائیڈ اسلام، اپلائیڈ ریلیجن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجیح دی ہے۔ یہ نہیں کہ ایسی باتیں کر دے کہ دنیا کے اندر موجود نہ ہو۔ پورے قرآن کے اندر آپ کو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی، ایسا حکم نظر نہیں آئے گا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔